شبلی فراز صاحب سے ایک ایسا سوال پوچھنا ہے جو میں ان سے پچھلے ہفتے بھی پوچھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے اس کا واضح جواب نہیں دیا. اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ سوال ان سے دوبارہ پوچھنا چاہیے. پہلے ذرا دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے میں نے کیا سوال کیا تھا، کیا جواب آیا تھا. شبلی فراز صاحب، کچھ تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنے قریب آ جائیں کہ ان کا آپس میں تعاون شروع ہو جائے. تو کیا آپ کو چانس نظر آ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتنے قریب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، نہ یہ ہماری ذاتی دشمنی ہے. وہ پارٹیز جو کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ پارٹیز جو کہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہیں، اور وہ پارٹیز جو کہ اس ملک کے جو قانون ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تابع اس کے کرتی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. شبلی فراز صاحب، وہی سوال دوبارہ ہے، کیا آنے والے وقت میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کوئی تعاون کی صورت نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں کریکٹ کرنا چاہوں گا، تصحیح کرنا چاہوں گا اپنی اسٹیٹمنٹ کی کہ آپ نے جب مجھ سے پوچھا تھا امور کشمیر کی وزارت کا، تو میں اس کو کشمیر کمیٹی سمجھا تھا. ہماری امور کشمیر کمیٹی زبردست امور کشمیر کی وزارت بہت زبردست کام کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور ایک بڑے ڈائنامک قسم کے وزیر ہیں. آج بھی انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے ایک بڑا میجر قسم کا پیکیج پرائم منسٹر سے ملاقات کر اپروو کر رہا ہے. مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پہ آئے گی جی، اینڈ آئی تھنک کہ مے بی کشمیر کمیٹی. اچھا، کشمیر کمیٹی میں تبدیلی جی جی جی. اب میرے سوال کا جواب جی دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں نا، ہماری جو ان کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہو سکتی ہے وہ ان ایشوز پہ ہو سکتی ہے جس میں کہ ہمارا نقطہ نظر، ہمارا نظریہ ملتا ہو. وہ چاہے کسی بھی پارلیمنٹ کے لیول پہ ہو اور یا جو ہے تو سیاسی طور پہ ہو. یعنی کہ آپ اس کو مسترد نہیں کر رہے اس امکان کو؟ نہیں، مسترد تو ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آئیے اس ملک کو، جو کہ ایک بڑی تباہی سے گزرا ہے، آئیے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں قوانین ایسے بنانے ہوں گے، ہمیں اس کے لیے جوڈیشل ریفارمز ہو گئیں، الیکٹورل ریفارمز ہو گئیں، نیب ریفارمز ہو گئیں. یہ سارے پہ اگر یہ تعاون کریں گے تو ہم بالکل ان کے ساتھ. ناصر حسین شاہ صاحب کیا جواب دیں گے جی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں تعاون کے امکانات؟ پولیٹیکلی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں اور ٹیبل ٹاکس بھی ہوتی ہیں، مذاکرات بھی ہوتے ہیں. کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا کہ یہ ناممکن والی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں حامد میر صاحب آپ بہت سینئر ہیں اور آپ اس وجہ سے یہ بات لائے ہیں جو موجودہ پی ڈی ایم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. حالانکہ یہ ایک وقتی طور پر کچھ ہے، وہ اگر آپ اس کا سوال کریں گے تو میں ضرور جواب دوں گا. اس وقت جو آپ کا کوسچن ہے کہ اس میں کوئی یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن کوئی فی الحال ایسا کوئی لگ نہیں رہا ہمارا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا ارادہ. آپ وہی جواب دے رہے ہیں جو شبلی فراز صاحب نے دیا ہے. آپ نے کہا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو شبلی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ لیجسلیشن پہ بات ہو سکتی ہے اور معاملات پہ بات ہو سکتی ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایک اتحادی پارٹی جو ہے بی اے پی، اس کے کچھ سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی امداد کی. تو آئندہ بھی اس طرح کی امداد کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں، یہ سوال تو بنتا ہے بی اے پی سے پوچھیں. کچھ انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں جو کہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ناصر حسین شاہ صاحب، سوری میری ہنسی نکل گئی. نہیں، مطلب ہے کہ یہ تو پولیٹیکل ان کی اپنی چوائس ہے جس سے وہ جوائن کریں. جی ناصر حسین شاہ صاحب، صرف میرا سوال یہ ہے مختصر سا، کیا یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جن ارکان نے پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین کو ووٹ ڈالا ہو، وہی بعد میں اپوزیشن لیڈر سینٹ کا جو ہے وہ اس کی حمایت کا اعلان کر دیں؟ یہ ہوتا ہے ایسے؟ سر یہ اب ان کی اس پہ ہے، سوچ پہ ہے اور ان کی مرضی پر، ان کی منشا پہ ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اس پر کوسچن ضرور آتا ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی کارکن جو ہے، اس میں بہت سارے کوسچنس مارکس ضرور ہیں. لیکن یہ ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سب لوگ اس بات کو تو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو ظاہر ہے پنجاب میں جب یہ سینٹ کی اس پر آپس میں افہام و تفہیم ہوئی
اور جو سیٹس ایڈجسٹمنٹ ہوئیں اور جس کے تحت الیکشن نہیں ہوئے، تو اس وقت بھی تو دونوں پارٹیز میں بڑا تضاد تھا نا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں ایک اس پہ آئی؟ مطلب اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی چیزیں پالیٹکس میں ہوتی ہیں. آپ کا پوائنٹ سمجھ